آیت نمبر 34 سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ازواج مطہرات کو جو احکامات اور ہدایت دی ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو چھٹی ہدایت فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یعنی تمہارے گھروں میں جو قرآنی آیات اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں جو تمہارے سامنے پڑھے گئے ہیں اور تمہیں پڑھ کے سنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر بار بار دہراؤ، بار بار پڑھو، اس لیے کہ جب ان کو بار بار دہرایا جائے گا، بار بار پڑھا جائے گا تو اس کی برکت سے وہ ذہنوں میں ثبت ہو جائیں گے اور ذہنوں کے اندر بیٹھ جائیں گے اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ جس بھی کسی بات کا زیادہ تذکرہ ہو اور زیادہ تذکرے کی وجہ سے وہ بات دل میں اتر جاتی ہے، اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور اہمیت واضح ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں نا وَاذْكُرْنَ، اور یاد کیجئے یا تذکرہ کیجئے، ما اس کا، یتلا فی بیوتکن، جو کہ تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، والحکمت، اور حکمت سے۔ حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو فرمودات ہیں وہ مراد ہیں۔ وَاذْكُرْنَ، اور ذکر کیجئے، یاد کیجئے، دہرائیے وہ جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، ہر چیز کی اسے خبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مستفید ہوئی ہیں، اور پھر قرآنی وحی جو ہے وہ بھی خاص طور پہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوتی رہی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بھی بیوی کے لحاف میں ہوں، میری طرف وہی آئے، ایسا نہیں ہوا سوائے حضرت عائشہ کے، کہ ان کے جب لحاف میں ہوتا تھا اس وقت بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وہی نازل ہوتی۔ ان المسلمین والمسلمات، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بنیادی اسلام کی اقدار کو بیان کیا ہے، 10 بنیادی صفات کو بیان کیا ہے، اور ان آیات مبارکہ میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، لازمی اور ضروری ہیں۔ اور پھر ان 10 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نتیجہ بھی بیان کیا ہے کہ جس کے اندر یہ ہوں گی، جس مرد اور عورت کے اندر ہوں گی یہ صفات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا انعام عطا فرمائیں گے۔ اور یہ 10 بنیادی اقدار ہیں اور 10 بنیادی صفات ہیں۔ ترمذی کے اندر ہے، اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے محبوب، یہ کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ہی بار بار قرآن و مجید میں تذکرہ ہے، مردوں کو ہی خطاب کیا جاتا ہے، عورتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے اور ان کو خطاب بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی دلجوئی کے لیے یعنی عورتوں کی دلداری کا اہتمام کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ خصوصی طور پہ یعنی مرد عورت دونوں کا ذکر کیا بطور صفات کے، وگرنہ تو جو احکامات عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے علاوہ
باقی جتنے بھی احکامات ہیں ان میں اگرچہ مخاطب مرد ہیں لیکن عورت بھی ساتھ جو ہے نا وہ ضمناً مخاطب ہے. وہ جس طرح مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. جس طرح ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، ورکعوا، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ جتنے بھی احکامات ہیں اگرچہ یہ بظاہر یعنی مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں لیکن ان میں مرد عورت سب شامل ہیں. سب کے لیے ہے قرآن مجید کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں یہ سب کے لیے ہیں. لیکن یہاں پر بطور خاص پھر ان کی دلداری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ان بطور صفات کے ان عورتوں کا بھی تذکرہ کیا. چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. یہ مسلمان اسلام جو ہے نا اس کی بنیاد ہے شہادتین پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اور پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی پانچوں ارکان ہیں. کیونکہ اسلام کا لغوی معنی ہوتا ہے تابعداری کرنا. تو ظاہر ان احکامات کو جب اپنائے گا تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا تابع بن جائے گا، مسلم بن جائے گا. اور دوسری صفت بیان فرمائی والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. اب یہی شہادتین جب انسان کے دل میں اتر جاتی ہے تو ایمان بن جاتا ہے. کیونکہ ایمان نام ہی کس بات کا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، یعنی دل سے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرو. لیکن زبان سے تصدیق کر رہے دل سے نہیں تو منافق ہے. لیکن یہی چیزیں جب زبان سے ہوتی ہوئی دل میں چلی جائیں گی تو وہ مومن بن جائے گا. اور جو مومن ہے اس کے اظہار کے لیے بھی کیا ہے جی اسلامی ارکان پہ عمل کرنا ضروری ہے. وہ اسلام اور ایمان یہ لازم ملزوم ہے. یہ کیا ہے جی لازم ملزوم. دو صفتیں ہوگی. نمبر 3 والقانتین والقانتات، فرم بردار مرد اور فرم بردار عورتیں، یعنی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، چوتھی صفت بیان فرمائی سچے مرد اور سچی عورتیں، یعنی وہ مرد جو سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، وہ عورتیں جو سچ بولتی ہیں جھوٹ نہیں بولتی. اور اس میں زبان کی سچائی کے ساتھ عمل اور کردار کی بھی سچائی ضروری ہے کہ وہ زبان کے بھی سچے ہیں اور عمل اور کردار کے اعتبار سے بھی کیا ہیں جی سچے ہیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی پانچویں صفت کہ کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اس پہ جاہلیت کی طرح جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی اس غمی کو گزارتے ہیں اور اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. اور اسی طرح صبر کا معنی یہ بھی ہے کہ نیکیوں میں دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا لیکن زبردستی اپنے آپ کو نیکی میں لگاتے ہیں، اور برائیوں کی طرف دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں. تو صبر کے یہ تینوں جو ہے نا وہ اجزاء مل کے مکمل صبر بنتا ہے. پریشانیوں میں صبر کرنا، اور نیکیوں پہ اپنے آپ کو لگانا، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ تینوں چیزیں جب آ جائیں گی تو وہ بن جائے گا صابر. تو پانچویں صفت ہوگی جی صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. نمبر 6 والخاشعین والخاشعات، عاجزی اور انکساری کرنے والے مرد اور عاجزی اور انکساری کرنے والی عورتیں. یعنی خشوع کا معنی ہوتا ہے نا عاجزی انکساری، دل میں بھی عاجزی ہو اور بظاہر انسان کے جسمانی ظاہر میں بھی تکبر اور غرور نہ ہو. اسی سے نا نماز میں خشوع و خضوع. خشوع خضوع کا مطلب ہی کیا ہے کہ نماز میں کیا جی ظاہری باطنی ہر اعتبار سے انسان متوجہ ہو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کے اللہ کی عبادت کرے. نمبر 7 والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. الگ الگ کیا نا. اور صدقہ خیرات سے مراد، صدقہ سے مراد جو ہے نا وہ سب سے پہلے زکوٰۃ ہے جو فرضی ہے، اور اس کے بعد پھر نفلی صدقات ہیں جتنا بھی انسان دے سکتا ہے.
اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا اور وہ ادا نہیں کر سکتا اس کو معاف کر دینا. یہ تینوں چیزیں اس میں آ گئی. نمبر 8 والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت، یعنی روزے بھی رکھتے ہیں، فرضی روزے بھی رکھتے ہیں اور نوافل کی بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، 9ویں صفت فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بدکاری اور زناکاری نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال راستہ ان کے لیے یعنی طے فرمایا ہے اسی پہ چلتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے. نمبر 10 والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، یعنی ان کی زبان اللہ کے ذکر اور یاد سے تر رہتی ہے، اپنے کاموں میں بھی مشغول ہیں لیکن دل اس کی طرف ہے، زبان اس کی طرف ہے. اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ اللہ کو یاد رکھنا ہر کام میں کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے میرے لیے. یہ 10 صفات ہیں، اور جن مرد اور عورتوں کے اندر یہ 10 صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملے گا. اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی تیار کی ہوئی ہے. اللہ کریم ان کو کیا کرے گا جی؟ بخش دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ اجر عظیمہ، اور اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور اجر عظیم سے مراد اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے اور اس کی اعلیٰ قسم کی نعمتیں جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی کے کان نے سنا ان کے بارے میں، اور نہ کسی کے ذہن میں ان کا کھٹکا پیدا ہوا، اللہ وہ نعمتیں عطا فرمائے. تو یہ 10 صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھنا نا، یہ انا آ گیا نا، تو انا جو ہے نا یہ اپنے ماں باپ والے کو نسب دیتا ہے. اور یہ آپ نے پڑھا کہ مسلمون، یہ مسلم کی جمع ہے اور یہ جمع سالم ہے، اور جمع سالم کی حالت رفعی ہوتی ہے مسلمون واو کے ساتھ، اور نسبی جری ہوتی ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ، تو یہ حالت نسبی جری ہے. اور آگے نا مسلماتن، یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الف تا. مسلمتون ہے نا، تو اس کے آخر میں الف تا لگ گیا تو کیا بن گیا؟ یہ مسلمات بن گیا. تو یہ جتنے بھی سارے سیگے ہیں نا جی، یہ جمع مذکر سالم حالت نسبی، اور اسی طرح جمع مؤنث سالم حالت نسبی کے ہیں. اب سن لیں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اور انکساری کرنے والے مرد اور عاجزی اور انکساری کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کو، شرمگاہوں کی، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ، اور ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کثیراً بہت زیادہ، یعنی والذاکرین، اور ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ وہ مرد، یعنی والذاکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، مغفرتاں، بخشش، و اجرن عظیمہ، اور بہت بڑا اجر. وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زید بن حارثہ بن شراحیل، یہ قبیلہ بنو کلب کے فرد تھے اور یمن کے رہنے والے تھے. اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال کی طرف جا رہے تھے 8 سال کی عمر میں. راستے میں ڈاکو پڑ گئے
ڈاکوؤں نے مال بھی لوٹ لیا اور پھر کچھ مردوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ تو اس موقع پر انہیں بھی گرفتار کیا، والدہ سے چھین لیا اور پھر لا کر عکاظ جو مکہ مکرمہ میں ایک منڈی تھی اس میں بیچ دیا غلام بنا کر۔ ہے تو یہ آزاد ہیں، عرب ہیں، آزاد ہیں، لیکن اغوا کر کے، یعنی جس طرح آج کل اسمگلنگ کی جاتی ہے بچوں کی، وہ اسمگلر جو ہے نا وہ بچوں کو بھی لے جاتے ہیں نا جی، اور دوسرے ملکوں میں جا کے بیچ دیتے ہیں، حالانکہ یہ حرام قطعی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی آزاد کو بیچ کر اس کے پیسے کھا لیے، فرمایا قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف جو ہے کیس لڑوں گا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو خیر انہیں لا کر عکاظ مکہ مکرمہ میں بیچ دیا، اور وہاں پر حضرت حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو خرید لیا اور خرید کر اپنی پھوپھی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ اس کو سنبھالیں اور یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ سودا سلف جو بھی گھر کی چیزیں ہیں وہ آپ کو لا کے دے گا، آپ کا غلام۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت خدیجہ نے بطور ہدیہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ اب آپ کے خادم ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی، جب گرفتار ہوئے بیچے گئے تو 8 سال کے تھے، اور اس وقت کتنی عمر تھی؟ 15 سال۔ اچھا، جب انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو بڑے سلیقہ شعار اور بڑے نیک، بڑے صالح، بڑے تابع دار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اب جب یہ جوان ہو گئے تو شادی کروانے کی ذمہ داری بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لی کہ میں ان کی شادی کرواؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ یہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، لہٰذا شادی بھی کسی اچھی جگہ پہ ہونی چاہیے، اچھے خاندان میں، اچھی لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رشتے کا پیغام بھیجا حضرت زینب کی طرف، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ تو جب ان کے نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جحش، انہوں نے، اور خود حضرت زینب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ظاہر تھے تو وہ آزاد، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ ہم قریشی ہیں، وہ بڑے خاندان کے ہیں، اور یہ چونکہ اگرچہ مطلب جو ہے نا وہ عرب ہے، لیکن آئے ہیں اور اسی طرح پھر بکے ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا ہے، ان کے ہاں تو یہ آزاد کردہ غلام ہی تھے نا جی۔ اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ فیصلہ آپ کا قبول نہیں کر سکتے، گویا معذرت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتار دی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی کام کا فیصلہ ہو جائے تو مومن مرد اور عورت کے لیے اختیار ہی نہیں رہتا۔ یعنی حضرت زینب کا نکاح ہونا ہے حضرت زید کے ساتھ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اب جب یہ بات آئی تو بالکل ٹھیک ہے جی، آمنا وصدقنا، قبول کر لیا۔ اب قبول کرنے کے ساتھ ہی نکاح بھی ہو گیا، شادی ہو گئی، لیکن ظاہر ہے خاندانی تفاوت بہت زیادہ، اور دوسری طرف سے مزاجوں کا بھی اختلاف۔ وہ آزاد رہ چکی ہیں، یہ کم از کم یعنی کچھ عرصہ غلامی میں رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپس میں جو ہے نا وہ نہ بنی، گھر میں لڑائی جھگڑے اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے۔ کئی مرتبہ حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی اللہ کے محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں حضرت زینب کو طلاق دے دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھاتے نہیں یار، اللہ کو خوف کریں، رکھیں، چلو کچھ صبر کریں آپ، انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات بن جائے گی۔ لیکن کرتے کرتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مکمل طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا اور طلاق دے دی۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، اگلا مرحلہ وہ اس سے اگلی آیت میں آئے گا۔ تو یہاں تک جو ہے نا وہ اس آیت کا تعلق تھا، وہ میں نے عرض کر دی۔ اور یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے بیٹا بنایا نا، تو اس دوران ان کے والد تشریف لائے، پتہ چلا نا، ڈھونڈتے ظاہر ہے اولاد، اللہ تعالیٰ یہ تو کسی ماں باپ کو نہ لگائے جی،
اللہ کسی کی اولاد کو گم نہ کرے. مر جائے تو انسان اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا ہے, لیکن گم ہو جائے تو وہ پوری زندگی میرا رب یہ دکھ کسی کو نہ لگا. تلاش کرتے کرتے آئے مکہ میں, پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, ملے اور بڑے خوش ہو گئے کہ چلو یہ بڑے کریم اور سخی انسان ہے, یہ ہماری درخواست منظور کر لیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یہ ہمارا بیٹا ہے, اور سارا واقعہ سنایا. اس طرح ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ کے بھیج دیا ہے, یہ غلام نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ اس کو لے جائیں, میری طرف سے بالکل کھلی اجازت ہے. بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا جی اور کیا چاہیے, ہمارا بیٹا اور ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. ظاہر ہے 8 سال کی عمر میں گرفتار ہوئے تھے, اس وقت پہچان بھی تھی, باپ کو پہچان بھی لیا, چچا کو پہچان لیا. وہ بڑے خوش تھے بھائی ہمارے ساتھ جائے گا یہ. تو جب حضرت زید سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں یہاں سے نہیں جا سکتے. انہوں نے یاد بھی دلایا یار وہ تیرے ماں باپ, تیری والدہ, تیرے بہن بھائی, تیرے رشتہ دار, تیرے دوست سارے آپ کو یاد کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں جا رہے, سب کا پیار آپ کا منتظر ہے. تو ماننے لگے یار جو پیار یہاں ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں. پھر وہ راضی خوشی یہیں چھوڑ کے چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کروائی, اور پھر اس شادی سے نوا نہیں ہو سکا. اور پھر آگے کیا ہوگا انشاءاللہ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اب ترجمہ سن لیں اس کا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ, اور نہیں ہے جائز کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے, اذا قضى اللہ ورسولہ, کہ جب فیصلہ کرے اللہ اور اس کا رسول, امراً کسی بھی معاملے کا, ان یکون لہم الخیارۃ, یہ کہ ان کے لیے اختیار ہو, من امرہم, ان کے اس معاملے میں, کہ یہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے ہے ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ ہو جائے ان کے کسی بھی معاملے کا اور پھر ان کو اپنے معاملے میں اختیار حاصل ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ اختیار اپنے استعمال کریں گے نہیں مانیں گے تو یہ نافرمانی ہوگی. اور آگے عموماً فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, فقط ضل, وہ بہک گیا, گمراہ ہو گیا, ضلالا مبینہ, واضح گمراہی کے ساتھ, کہ وہ واضح ترین گمراہ ہو گیا, ایسی گمراہی کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.